کراچی سے خبر ہے کہ گزشتہ روز گبول ٹاؤن میں 2 فیکٹریوں میں آتش زدگی کا معاملہ ہوا تھا۔ متاثرہ ایک عمارت منہدم ہو گئی ہے۔ ملبے تلے دب کر 4 فائر فائٹر جاں بحق ہو گئے۔ ملبے تلے دب کر 11 فائر فائٹر سمیت 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق فائر فائٹرز میں محسن، سہیل، خالد، شہزاد اور افضال شامل ہیں۔ KMC کے فائر فائٹرز کولنگ کے عمل میں مصروف تھے۔ فیکٹری کی عمارت میں بدھ کی صبح 8 بجے آگ لگی تھی۔ ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ عمارت منہدم ہونے سے ایک فائر ٹینڈر اور ایک واٹر ٹینکر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے اور ان کی جانب سے دعا بھی کی گئی اور جلد از جلد اس معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش بارے کہا گیا۔ گزشتہ روز گبول ٹاؤن میں 2 فیکٹریوں میں آتش زدگی کا معاملہ ہے۔ متاثرہ ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ ملبے تلے دب کر 4 فائر فائٹر جان کی بازی ہار گئے اور شہباز خان اس بارے مزید بتائیں گے۔ جی شہباز۔ جی بالکل، افسوسناک واقعے میں 4 فائٹر جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جبکہ 13 زخمیوں سے 11 زخمی جو ہیں وہ فائر فائٹر بتائے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت بھی مختلف ہسپتال ہیں، جنرل ہسپتال، عباسی صحت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس وقت یہاں پر ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کے الیکٹرک کا عملہ بھی موقع میں پہنچ چکا ہے، جس نے علاقے کی بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی ہے تاکہ کسی بھی نقصان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ پولیس اور رینجرز کی نفری جو ہے یہاں پر مکمل طور پر تعینات ہے، لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے یہاں پر اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ دوسری طرف جو ریسکیو حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ کلیئر ہو چکی ہے، جو 4 لاشیں تھیں فائر فائٹرز کی ان کو نکال لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ مزید کوئی شخص اندر دبا ہوا تو نہیں، لیکن جو لوگ مسنگ تھے وہ تمام افراد جو ہیں وہ ریسکیو کر لیے گئے ہیں۔ جی اچھا شہباز، چونکہ 4 فائر فائٹرز کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور ایک عمارت منہدم ہوئی ہے، اطراف کی عمارتوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ گزشتہ روز سے آگ لگی تھی، تقریباً 24 گھنٹے تقریباً اس آگ کو لگے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تاہم جو برابر کی اس کی عمارت تھی وہ بھی اس کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے۔ جو اطراف کی مزید عمارتیں تھیں ان کو تو فائر بریگیڈ کے عملے نے جو ہے آگ پھیلنے سے روک دیا گیا تھا پچھلے گزشتہ روز ہی۔ تاہم یہ 2 عمارتیں تھیں جن کو شدید جو ہے نقصان پہنچا تھا، جس میں سے ایک عمارت مکمل طور پر منہدم ہو گئی، جبکہ دوسری عمارت جو ہے وہ جزوی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا پچھلا حصہ منہدم ہوا ہے، لیکن اس حصے کے گرنے سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جو عمارت مکمل طور پر زمین پوش ہوئی تھی اس کے اندر دب کر، ملبے کے اندر دب کر 4 فائر فائٹر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 11 جو ہے وہ فائر فائٹرز بتائے جا رہے ہیں، جن کو شہر کے مختلف اسپتال ہیں، جن میں عباسی شہر اسپتال اور جنرل اسپتال، وہاں پہ طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے جو 13 افراد زخمی ہیں ان کی حالت جو ہے وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز خان۔ کراچی میں منہدم عمارت کے ملبے تلے دب کر 4 فائر فائٹر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گورنر سندھ امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ فائر فائٹرز دوسروں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، شہداء کی فیملی کا خیال رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انسانیہ ہو نہیں سکتا کہ آج بڑی رات کو وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں یہ شہید ہیں اور ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہوگا کیونکہ یہ ڈیوٹی تھے اور یہ ایک ایسے کام میں مصروف تھے جو دوسروں کی جان بچانے والا کام ہے۔ ایک اور اگر باڈی آ گئی ہے تو 4 شہید ہو گئے ہیں۔ میں ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ کیونکہ ان فائٹرز نے اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں دی ہیں، ان کی فیملیز کا خیال رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب گجرات میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی، 3 بھائیوں سمیت 4 افراد قتل ہو گئے۔ رقم کے لین دین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تلخلامی ہوئی جس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ گجرات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، 2 گروپوں میں تصادم ہوا اور تصادم کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 بھائیوں سمیت 4 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ رقم کے لین دین کا تنازع تھا، 2 گروپوں کے درمیان تلخلامی کے بعد فائرنگ ہوئی ہے، 4 افراد زخمی ہوئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اب سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے درخواستوں پر سماعت کے لیے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ لارجر بینچ آج درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بادی النظر میں بل آئین کے منافی اور عدلیہ اختیار کم کرنے کی کوشش ہے۔ درخواست گزاروں کا موقف۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی نقوی شامل ہیں۔ جسٹس محمد مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف 3 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد دستخط کے لیے صدر مملکت کے پاس موجود ہے۔ پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی حمایت کا اعلان۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے خلاف ملک بھر کی عدالتوں کو بائیکاٹ کریں گے۔ پاکستان بار کونسل نے واضح کر دیا، کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 وکلاء کے مطالبے پر پارلیمنٹ نے منظور کیا۔ مرضی کے ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا۔ کیس کی سماعت میں سینئر ججز کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ ہم نے 63A کے معاملے پر بھی فل کورٹ بینچ بنانے کا کہا تھا۔ 63A سے متعلق غلط فیصلہ ہوا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور دیگر شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے جاری نوٹسز پر مشاورت کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بھرپور دفاع کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل سے متعلق سپریم کورٹ سماعت پر بریفنگ ہوئی۔ ذرائع نے کہا وفاقی کابینہ کا آج بلایا جانے والا اجلاس مؤخر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سینئر پارٹی قائدین کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں دن 12:30 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی ابتدائی سماعت پر مشاورت ہوگی۔ انتخابات فنڈ سے متعلق وفاقی سیکرٹریز اور اٹارنی جنرل کو جاری نوٹسز پر بھی مشاورت ہوگی۔ پاکستان بار کونسل نے ملک بھر میں جاری عدم استحکام پر آل پاکستان وکلاء کانفرنس بلا لی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیے کے مطابق وکلاء کانفرنس کا انعقاد 17 اپریل کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار کونسلز کو وکلاء کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ سیاسی، آئینی بحران اور اداروں کی محاذرائی کے معاملے پر آل پاکستان لائرز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا۔ موجودہ حالات کی وجہ سے سپریم کورٹ اور ملکی وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ ادھوری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی۔ شہباز شریف نے خط میں کیا لکھا اس کا جواب نہیں دوں گا۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام افسروں کو 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ رپورٹ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی، اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں طلب۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو مالی وسائل کی تفصیلات، سیکرٹری خزانہ کو تمام ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت۔ بتایا جائے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا، سپریم کورٹ نے افسران سے جواب طلب کر۔ سپریم کورٹ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے، جو عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے جس کے نتائج قانون میں واضح ہیں۔ عدالت نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے تمام ریکارڈ بھی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اسپیکر کی مشاورت سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ایکٹ میں ترامیم کے لیے 10 روز میں تجاویز دے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کی شق 57(1) اور 58 میں ترمیم کا معاملہ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اسپیکر کی مشاورت سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ایکٹ میں 10 روز میں ترمیم تجویز کرے گی۔ پہلا اجلاس جمعے کے روز طلب۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے اراکین میں سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، دلاور خان، کامران مرتضی اور تاج حیدر شامل ہیں۔ نوید قمر، محسن شاہ نواز رانجھا، صابر قائم خانی اور افضل ڈھانڈلہ بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ واضح ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پیر کے روز چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے خطوط لکھے تھے۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق کیس ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔
تحریک انصاف کے رہنما نے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس میں فریق بنائے جانے کی استدعا بھی کی۔ نواز شریف مفرور مجرم ہے۔ شہباز شریف نے بطور ضامن انہی کو وطن واپس لانا تھا، لیکن شہباز شریف نے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ فواد چودھری کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ فواد چودھری نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس میں فریق بننے کی میری درخواست مسترد کی اور استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ کیس میں مجھے فریق بنایا جائے۔ درخواست میں شہباز شریف اور ریاست کو فریق بنایا گیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو جے آئی ٹی نے تیسری بار طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ پیش نہ ہونے پر جے آئی ٹی آئندہ پیشی پر ضمانتیں خارج کرانے کی استدعا کرے گی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی تفتیش جاری ہے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو تیسرا حکم نامہ طلبی جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو 14 اپریل بروز جمعہ طلب کیا ہے۔ عمران خان اور فواد چودھری، حماد اظہر، فاروق حبیب اور جمشید اقبال چیمہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ جے آئی ٹی سول لائن ریس کورس اور شادمان تھانوں میں درج 10 مقدمات کی تفتیش کر رہی ہے۔ سردار تنویر الیاس کی ہائی کورٹ سے نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس نے درخواست میں تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وکلاء نے اعتراضات دور کر کے تیسری بار درخواست جمع کرائی۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے وزارت عظمیٰ سے نااہلی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے اپیل کو پروسیجر رولز کے خلاف قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سزا کے خلاف اپیل میں تنویر الیاس کو وزیر اعظم کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ تنویر الیاس کی قانونی ٹیم نے استدعا کی کہ اس غلطی کو عدالت کے اندر ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ عدالت ہے، وکلا چاہے تو نئی درخواست جمع کرا دیں۔ آنریبل چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، اس کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ ریٹ جو ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بھی تنویر الیاس کو وزیر اعظم لکھنے پر درخواست اعتراض عائد کر کے واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تنویر الیاس اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ سردار تنویر الیاس کے وکلاء نے اعتراضات ختم کر کے اپیل تیسری مرتبہ رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی۔ عدالت نے کہا کہ آپ دوبارہ فائل کریں، پھر ہم نے وہ سارا پروسیس مکمل کر کے تو دوبارہ سے اپیل فائل کی ہے، جو اب اس پہ تمام اعتراضات دور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا لفظ ختم کر کے اپیل میں سردار تنویر الیاس لکھا گیا۔ تاہم اس درخواست پر بھی یہ اعتراض سامنے آیا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قانونی ٹیم کی طرف سے اس اعتراض کو بھی دور کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی زیر استدعا لاہور میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں سردار تنویر الیاس کی نااہلی سے متعلق قانونی معاملات پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق نے بھی شرکت کی ہے۔ دوران عدت نکاح کا کیس ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح خواہ مفتی سعید نے عدالت میں بیان قلم بند کرا دیا ہے۔ مفتی سعید کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ان کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہو جائے گا تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس کی سماعت۔ درخواست گزار محمد حنیف کی جلد سماعت کی درخواست منظور۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خواہ مفتی سعید نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ مفتی سعید کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھے کال کر کے کہا میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفینس لے گئے۔ مفتی محمد سعید خان نے بتایا کہ وہاں موجود ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا، جس نے کہا کہ نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا
मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान में कहा कि इमरान खान ने फरवरी 2018 को दोबारा राब्ता करके कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं था, इसलिए दोबारा निकाह पढ़वाना है। बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में हुई। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान का कहना था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशनगोई की थी कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खबर है कि नेपरा ने माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 46 रुपए इजाफे की मंजूरी। सारिफीन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलिया माह अप्रैल से जून के दौरान होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा मुल्क भर के तमाम सारिफीन पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ मौसमी गर्मा में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाए जाने का इम्कान है, जिससे सारिफीन पर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मजीद भारी बोझ पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बाजोड़ के इलाके लोएसम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का बाजोड़ में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बाजोड़ के इलाके लोएसम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। दीगर खबरें कुछ यूँ हैं कि कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूर जहां के इलाज के लिए इक़दामात हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात समेत मसाज और वॉक जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि नूर जहां जल्द सेहतियाब होकर सबकी नज़रों का महवर बन जाएगी। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूर जहां की सेहतियाबी की उम्मीद। आलमी माहिरीन की हिदायत के मुताबिक नूर जहां का इलाज जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर नूर जहां का मसाज किया जाता है। पाबंदी से अद्वियात भी दी जारी है। नूर जहां को वॉक भी कराई जाती है। खुराक पर भी खुसूसी तवज्जो दी जारी है। कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, बहुत मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और उसका जो स्वेलिंग थी वो पहले से बेहतर है। अंदरूनी आज़ा में तकलीफ के बाइस हथनी उठने बैठने से कासिर है। इसे सहारा देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बजरी के ढेर लगाने समेत दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी होती है, उस तरह की चीज़ इसके साथ की जा रही है। तो एक फिजियोथेरेपी भी साथ साथ हो रही है, मसाज भी हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये थोड़ा सा चले। हुक्काम का कहना है कि अद्वियात समेत माहिरीन की दीगर हिदायत पर अमल दरामद से हथनी की सेहत बतदरीज बेहतर हो रही है। KMC हुक्काम का कहना है कि हथनी नूर जहां के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उम्मीद है कि ये बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। तालीम का हुसूल मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुल्क में तालीम मज़ीद महंगी हो गई। किताबों की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। किताबें खरीदने जाने वाले वालिदैन के होश उड़ गए, जबकि दुकानदारों का कहना है कि कागज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। कम कीमत पर किताबों की फ़रोख्त मुमकिन नहीं रही। इस्लामाबाद से हरीम जदून रिपोर्ट कर रही हैं। किताबें 4 गुना महंगी तो कॉपियों की कीमत में भी 2 गुना से ज्यादा इजाफा। 2000 की किताबों का सेट 8000 तक जा पहुंचा। तालीमी अखराजात बढ़ने से वालिदैन हो या असातिज़ा सभी परेशान। बच्चों की नई क्लास में नए तालीमी साल का आगाज खुशखबरी, लेकिन किताबों और कॉपियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने वालिदैन के होश उड़ा दिए, जिनका कहना है कि हुकूमत बताए कि अवाम खाना पीना छोड़ दे या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो मुमकिन नहीं। कैसे कि बच्चों को बेटा पढ़ना छोड़ दें, महंगाई हो गई है। बच्चे भी चीज़ें मांगते हैं, बैग हो गए, ठीक है, लंच बॉक्स हो गए, अब वो हम उनको नहीं दे पा रहे। शार्पनर, पेंसिल, स्केल्स वगैरह बच्चे एक दूसरे से मांग रहे होते हैं। ये पेरेंट्स के लिए हर रोज़ देना नामुमकिन हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है। वालिदैन तो वालिदैन, बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी हैं परेशान। कहते हैं अब तो ग्राहक को कीमत बताते हुए भी डर लगता है। जो पहले सेट एक बनता था 2-2.5 हज़ार रुपये का, वो बनता है 6-7 हज़ार रुपये का। इसी वजह से लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। पेन
پینسل ہو یا پاؤچ اور جومیٹریاں، سب کی قیمت آسمان پر۔ والدین کے لیے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکول کی کتابوں اور کاپیوں میں قیمتوں کے بڑے اضافے نے والدین کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اگر قوم کے مستقبل کا خیال ہے تو کتابوں اور کاپیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے کاغذ پر سبسڈی دینا چاہیے۔ کیمرہ مین مون عاقب کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، اسلام آباد۔